الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ابھی آپ حضرات نے ہمارے عزیز خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب سے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعلق سے بڑی قیمتی تقریر سماعت فرمائی اور بہت اچھی باتیں انہوں نے بیان کی، لوگوں کی معلومات بڑھی، سرکار اعلیٰ حضرت کی عظمت شان کا علم ہوا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کو اور زیادہ سلاست و طلاقت لسانی عطا فرمائے،
فصاحت و بلاغت عطا فرمائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی حضرت علامہ مفتی قاری انوار الحق صاحب رضوی گنکبی خلیفہ سرکار مفتی اعظم تشریف فرما ہیں۔ مجھے بتایا کہ ہر سال عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے ہم مصطفیٰ پور میں آتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں مصطفیٰ پور والے جو عید کی نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اسے مصطفیٰ پور بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو غلط کر دیا تم نے یار، مصطفیٰ پور ہے وہ نام، آئندہ کوئی بھی آدمی اسے مصطفیٰ پور نہیں کہے گا۔ کیا کہو گے؟ مصطفیٰ پور، اتنا پیارا نام، سرکار کے نام پاک پر گاؤں کا نام ہوا، تو اس کو آپ بگاڑنا نہیں۔ اچھا مصطفیٰ پور ہی بولنا، کیا بولو گے؟ مصطفیٰ پور، ٹھیک ہے؟ احتیاط کرنا ہے، اپنے سرکار کا پیارا نام ہے مصطفیٰ، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کمیٹی والو، اے کیا کر رہے ہو ادھر؟ چائے پی رہے ہو کہ پلا رہے ہو؟ چلو اب باقی لوگ رہ جائیں گے تو ٹھیک نہیں، ان کو دھیان سے پلا دو۔ علماء کرام کو ہمیں اپنے علماء دین سے بڑی محبت ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، علم والوں سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ لوگ میرے بارے میں، یہ ابھی مولانا احسان رضا نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں زمین سے آسمان تک قلابے ملا دیے، یہ میری محبت ہے۔ اچھا تمہاری محبت ہے، چلو صاحب، میں بہت ہی کم ترین انسان ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں توبہ، اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے، اور آپ بھی توبہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بول دو نا زبان سے۔ یہ علماء کرام ہیں، ان کی تعظیم و تکریم، اجلال و تبجیل، اکرام و احترام قوم کے اوپر واجب ہے۔ اپنے علماء کو اچھی نظر سے دیکھو، کیونکہ علماء دین زندہ ہیں تو دین زندہ ہے، بے شک حق ہے، اور دین زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں۔ بے شک آپ کو جو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی، وہ آپ کے دین کی وجہ سے، جی، اسلام کی وجہ سے، تو سمجھ جاؤ میرے عزیزو، یہ کوٹا کوٹی والے بھی سمجھ جائیں کہ 4 پیسے کمانے کی خاطر جو قوم کو ڈھکیل رہے ہیں بری طرح، یہ بہت بری بات ہے۔ ایسے کوٹے کوٹی والوں کو بالکل ترک کر دو، جی، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بالکل ترک کرو، اس لیے کہ جب نام ہی رجسٹر میں تمہارے نہیں آئے گا تو کہاں کا کوٹا، کہاں کی کوٹھی جی، رہ جائے گی؟ کچھ نہ زمین رہے گی نہ جائیداد، کہاں مرو گے؟ یہ جو دولت کمانے کی کوشش کر رہے ہو، غلط طریقے سے لوگوں کو پھنسوا رہے ہو، پھر کہتے کیا ہیں یہ کوٹے والے؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارے ہی کرنے سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہی کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ارے ان سے پوچھو جو مختلف شہروں میں ہندوستان کے بے شمار پردرشن ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، وہ اپنا وجود بچانے کے لیے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جگہ جگہ، جی، 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 کوئی ہندوستان کے قانون کے خلاف نہیں ہے یہ کام، جی، قانون کے خلاف کوئی کام کرے تو غلط ہے، لیکن قانون میں یہ داخل ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقے سے ہو، جنگ جدال سے نہ ہو،
خلاف قانون جو حرکتیں ہیں ویسے نہ ہوں. اور اس سے کہو کوٹے والے سے، ابے کوٹے والے تو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. جی جی جب تو ہی نہیں رہے گا تو تیرا کوٹا کیا، کسی کی کوٹھی نہیں رہے گی. صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات، رہے گا کچھ. صحیح بات. اور ائمہ کرام بھی ذرا تنبیہ کریں، لوگوں کو سمجھائیں. جمعے کی نماز میں کوئی نمبر نہ دیں کسی کو. ہاں، نمبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نمبری تھوڑی ہو تم. تو آپ اب تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں. مجھے دو نعتوں کا الگ الگ دو شخصیتوں نے حکم دیا. ہمارے بہت پہلے کے مرید ہیں، قاضی پورہ میں ہمارے پرانے بہت مرید ہیں، بلکہ پورا گاؤں ہی ہمارا مرید تھا اللہ کرم سے، قاضی پورہ. اور کیا، تو انہوں نے اب پتہ نہیں کتنے رہ گئے، کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کرے ان کی مغفرت ہو جائے. اور جو سلامت ہیں ہمارے مرید اللہ کرے کہ سب نیک رہیں، آمین، سلامت رہیں. آمین. اور جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں اللہ پاک ان سب سے ہمارے مریدوں کو بھی اور سارے سنی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. پورے علاقے پہ اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے نور کی بارش فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آگے بڑھیں گے تو لوگوں کو پیچھے سے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور آپ دیکھیں اور چہرہ ہماری طرف کریں تاکہ ہمیں دیکھنے کا ثواب بھی ملے. آگے بڑھیں بیٹا، آگے آؤ. ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں تمہاری. یار آگے بڑھو، آگے آؤ. ہاں امام صاحب آگے آئیے، آگے بڑھو. یہ ہمارے مولانا رضوان صاحب جو ہیں، اگر تمہاری تقریر میں لوگ چھپ کے بیٹھیں تو کیا کرو گے تم؟ بتاؤ بتاؤ کیا علاج ہوگا تمہارا؟ قاری صاحب تھوڑے ادھر ہو جاؤ. ہاں اور کیا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دائما ابدا. اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے یہ. بیٹا اصلاح معاشرہ میں یہ بھی ہے کہ سر چھپا کے بیٹھو، سر ڈھک کے. جن کے ٹوپی نہیں ہے ٹوپی جیب میں ہے وہ سر پہ رکھیں اور کپڑا باندھ لیں اگر میسر ہو. ارے کہاں جا رہے ہو؟ اچھا پھر سر ننگا کر لیا. ارے تم سر پہ ہی لپیٹ دو نا، پوری نہ لپٹ رہی ہے، بندوا لو کسی سے. جی رہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، سبحان اللہ. بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. سبحان اللہ. بن کے آنکھوں میں نور رہتے رہتے ہیں. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے. میرے دل میں حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، مناظر اعظم ہندوستان حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکر پوری
عشق محبت عشق محبت کیا ہوا دور کر مدینہ ہے، اے مدینے سے عشق رکھنے والوں زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں بہت ممبر شریف پہ بھی سب لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں جی۔ مصطفیٰ پور کے امام صاحب خاموش بیٹھے ہیں، لال رومال والے ہیں، آدمی محبت والے ہیں جی جی۔ قاضی پورہ کے ہیں، قاضی پورہ کے ہیں صاحب، یہ تو یہاں کے امام الائمہ ہوں گے۔ جی سبحان۔ اب دو تین شعر جی سرکار اعلیٰ حضرت کے آپ کی فرمائش کے پڑھ دوں، جی بعد دو تین شعر ان کی فرمائش کے اپنی نعت پاک کے پڑھ دوں۔ اچھا سننے کو تیار ہو؟ جی جذبات ہیں، یہ ڈبل کام لینا چاہتے ہیں ہم سے، ایک شاعر کا اور ایک مقرر کا۔ ہاں توجہ کرو۔ آنکھیں رو رو کے سجھانے والے، سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجھانے والے۔ ارے کسی کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو کتنے روتے ہیں لوگ، آنکھیں سوج جاتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ غالباً اس ٹائم کی بات ہے جب اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاذ زمن کا وصال ہوا تھا، جو اعلیٰ حضرت کا دائنہ بازو تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رونے والوں رو رہے ہو، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ رو رہے تھے اور اعلیٰ حضرت حضور کی نعت لکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں رو رو کے سجھانے والے، آنکھیں رو رو کے سجھانے جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اے لڑکے ہم پڑھ رہے ہیں جانے والے نہیں آنے والے، بیٹھ جائیے۔ کوئی خاص بات ہے؟ یار کتنے تو میرے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے یہاں پر، نہیں مان تم لوگوں میں بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ سیالی میں ہی تو ہمارا سمجھانا ہے، کوئی دور تھوڑی ہے یہاں سے۔ بڑی بدنامی کروں گا جا کے اگر گڑبڑ کرو گے، اور میری بدنامی کا ایک جملہ نا ہندوستان بھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں یاد رکھنا، آج جتنی محبت سے سنیں گے آپ اتنا ہی دل خوش ہوگا اور اتنا ہی تمہاری نیک نامی ہوگی۔ توجہ توجہ۔ جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سن لے آدھا، توجہ توجہ، سن لے آدھا۔ کیا بات۔ ارے حکیم جی تم ادھر آؤ، یہ معلوم ہے تمہیں تقریر سننے کے لیے کہاں سے آئے؟ باسپور سے اور آگے سے گاڑی لے کے بھاگے چلے آئے۔ واہ، ابھی تم دو تین شعر بھی سنوائیں گے
ان کو مت ہٹاؤ پیچھے کو یار. یہ اصل میں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. سبحان اللہ. سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. رے وہ سلامت ہے، وہ سلامت ہے بنانے والے. بہت اچھا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی عاطف ہند حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکر پوری اصلاح معاشرہ کانفرنس. عشق محبت، عشق محبت. وہ سلامت ہے، پڑھو مل کے تم بھی. وہ سلامت ہے بنانے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. علماء کرام حسن تیرا سا یا حبیبی یا رسول اللہ، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. حسن تیرا سا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جانے والے نہیں آنے والے. اب ہماری نعت کے بھی اشعار سن لو، کیونکہ بہت فرمائش کئی بار کر چکے. کون سی کہہ رہے ہو؟ جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. بہت اچھا. جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نظر کو نور کا دریا دکھائی. بھائی کیا بات ہے. بہت اچھا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکر پوری. عشق محبت، عشق محبت. رخ نبی ہے، اس کا پس منظر ہے. ایک مرتبہ ابو جہل لعین نے سرکار کو بدصورت کہہ دیا. معاذ اللہ، جن پر چاند و سورج جن کے طلبوں پر نثار ہو. کیا بات ہے. ان کو بدصورت کہہ دیا. معاذ اللہ، دشمنی میں، عداوت میں ابو جہل لعین نے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، سرکار آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. بے شک، بولو بے شک. اب دو چیزیں، خوبصورتی اور بدصورتی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. ابو جہل نے بدصورت کہا، سرکار نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا. تو
تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر نے کہا سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، سرکار نے فرمایا صدقتا صدیق تم نے سچ کہا۔ اب یہ دونوں باتیں کیسے یکجا ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب اس شعر میں ہے۔ ارے چلے بجریا کی طرح کہاں گھومے پھر رہے ہو بیٹے؟ توجہ، جواب سنو، مزہ آ جائے گا، اچھل پڑو گے آپ۔ رخ نبی ہے، رخ نبی ہے، جمال خدا کا آئینہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ رخ نبی ہے، جمال خدا کا آئینہ، جو جیسا ہو سے ویسا دکھائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، کیا بات ہے۔ جو جیسا ہو، جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے، خیال و وہم و جی گمان و قیاس سے برتر، کیا بات، بلندر، خیال و وہم و گمان و قیاس سے برتر، ہمیں حضور کا، ہمیں حضور کا رتبہ دکھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاحی معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے، ذہانت اور فطانت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ واہ، توجہ، ذہانت اور فطانت نے ساتھ دکھائی دیتا ہے، جہاں حبیب کا طلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اور مقطع ملاحظات فرمائیں، صغیر جو بھی مخالف ہے شاہ بطحا کا، بہت اچھا، ٹھنڈے ہو گئے کیا تم لوگ؟ صغیر جو بھی مخالف ہے شاہ بطحا کا، بروز حشر وہ رسوا دکھائی دیتا ہے، بروز حشر وہ رسوا دکھائی دیتا ہے، جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نظر کو نور کا
دریا دکھائی دیتا ہے۔ میرے عزیزوں دیکھیے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ آپ تقریر سن لیں، اپنے علماء کرام کا دیدار کریں۔ میرے بعد ہمارے عزیز حضرت اللہ، اس کے پیچھے مت چلو۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ ذرا، دھیان تمہارا ادھر نہ جائے دوسری طرف، میں پوچھ رہا ہوں، شیطان تمہارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن۔ زور سے بولو۔ اوپر والوں کا دشمن۔ یہ نہیں بول رہے ہیں بھائی، کیا بات ہے؟ کوئی راز ہے کیا اس میں؟ آگے بڑھو نا بابا، خالی جگہ پر کرو۔ اور نیچے والوں کا بھی دشمن، مردوں کا بھی دشمن، عورتوں کا بھی دشمن، بچوں کا بھی دشمن ہے اور بوڑھوں کا بھی دشمن ہے، جوانوں کا بھی دشمن ہے اور نوجوانوں کا بھی دشمن ہے، علماء کا بھی دشمن ہے، جہلاء کا بھی دشمن ہے، خواص کا بھی دشمن، عوام کا بھی دشمن، اولیاء کا بھی دشمن، اور مجتہدین، مجددین، عالمین، سب کا دشمن ہے۔ ارے بولو ہے؟ وہ اکیلا ہے، شیطان اکیلا ہے اور سب کا دشمن۔ یاد رکھو، دشمنی کا ٹھیکیدار ہے وہ۔ اکیلے نے اتنی بڑی دشمنی کا ٹھیکہ لے لیا کہ سب کو وہ دشمن اپنا بنا رہا ہے اور سب اس کے دشمن بغیر۔ کچھ لوگ وہ ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ شیطان جسے قرآن نے دشمن بتایا اسے دوست بنا رہے ہیں، وہ ناراض نہ ہو۔ کیوں چشمے والے ادھر دیکھو، میں اس طرف دیکھی بھی جاتی ہے، تقریر سنی بھی جاتی ہے۔ شیطان ناراض نہ ہو، چاہے باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائیں، بیوی ہے تو چاہے شوہر ناراض ہو جائے، چاہے ساس سسر ناراض ہو جائیں، باپ ہے تو بیٹی چاہے ناراض ہو جائے، بیٹے چاہے ناراض ہو جائیں، غلام ہے تو چاہے آقا ناراض ہو جائے، آقا ہے تو چاہے غلام ناراض ہو جائے، بھائی ہے تو چاہے بھائی ناراض ہو جائے، لیکن شیطان ناراض نہ ہو، کیونکہ اس میں لذت بے جا ہے۔ بتاؤ مجھے، کھلا دشمن ہے کہ چھپا ہوا ہے شیطان؟ بولو، زور سے بولو۔ کھلا۔ قرآن نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کھلا ہوا دشمن، اور ایک دو آیتوں میں نہیں ہے یہ، اس کی دشمنی کا ذکر بہت سی آیتوں میں پورے قرآن میں موجود ہے، جگہ جگہ کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کا انسان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو چاہے سب ناراض ہو جائے، ابلیس ناراض نہ ہو۔ اے میرے عزیزو، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ شیطان ناراض نہ ہو، باقی سب ناراض ہو جائیں، خدا و رسول چاہے ناراض ہو جائیں۔ یاد رکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اکیلے شیطان کو ناراض کر لو، سب راضی ہو جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ بتاؤ، ایک کو ناراض کرنا زیادہ بہتر ہے یا سب کو؟ زور سے بولو، زور سے۔ اچھا، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے اور اللہ پاک نے اس کو طاقت بھی دی ہے۔ جب شیطان کو اللہ پاک نے راندہ درگاہ کیا
جب اس کو جنت سے نکالا فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ. جی آیت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا، حافظ لوگ بہت ہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں بھائی. اللہ پاک فرماتا ہے اے شیطان تو نکل جا جنت سے، بے شک تو مردود ہے، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. بولا کرو سبحان اللہ. بے شک تیرے اوپر میری قیامت تک لعنت برستی رہے گی. وہ لعنت میں گھرا ہوا ہے، شیطان لعنت میں گھرا ہوا ڈوبا ہوا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے. اللہ پاک نے اس کو رد کر دیا، رد کر کے نکال دیا جنت سے. کیوں نکالا؟ جب تک شیطان نے کفر نہیں کیا تھا جنت میں رہنے دیا، عبادت کرنے دی، فرشتوں سے جھولا جھلوایا. اور جب اس نے کفر کر دیا، حضرت آدم کی توہین کر دی، تو شیطان کو اللہ پاک نے نکال دیا. اچھا عجیب بات یہ اللہ تو مالک و مختار ہے. جب شیطان سے پوچھا ما منعک الا تسجد، اے شیطان یہ تو بتا تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روک دیا؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نے کیوں نہ کیا؟ معاملہ کیا تھا؟ جب حضرت آدم کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا اور ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ داخل کر دیا، تب فرشتوں سے فرمایا، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، سب سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کیا. دیکھو توجہ اہل علم کی، دستگاہی باتیں بھی ہم کرتے ہیں جلسے میں جو علماء کی دلچسپی کا باعث ہو. یہ فسجدو میں فائے تعقیبیہ ہے، یہاں سمہ نہیں ہے، فا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ سجدہ تو کیا حکم کے بعد، خدا نے کہ جو حکم دیا اس کے بعد کہ تعقیب یہ ہے، تعقیب ہے، لیکن اس میں دیر نہیں کی. اگر سمہ ہوتا تو تراخی ہوتی، لیکن سمہ نہیں ہے، فا ہے. ادھر حکم ملا سجدے کا، ادھر فوراً سجدے میں فرشتے گر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی واہ. فوراً دیر نہیں کی. یہ ہے فائدہ اس فا کا، دیر نہیں کی سجدہ کرنے میں. فرشتوں نے دیر نہیں کی، لمحے برابر بھی دیر نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی دیر نہیں کی. ادھر حکم ملا، ادھر سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. اگر اکیلا کھڑا تھا، اکیلا کوئی کھڑا تھا تو وہ ابلیس لعین تھا. سبحان اللہ. وہ کون تھا؟ ابلیس لعین تھا. وہ اکیلا کھڑا تھا. ادھر تعظیم کا معاملہ تھا، جو اکیلا کھڑا تھا تعظیم نہیں کی. اور آج تعظیم کا معاملہ ہوتا ہے نبی پہ سلام پڑھنے کا تو سارے سنی کھڑے ہو جاتے ہیں، اکیلا وہاں بھی بیٹھا رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تو تعظیم کبھی کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، کبھی بیٹھ کے کی جاتی ہے.
کبھی سجدہ کر کے کی جاتی ہے. ادھر سجدے کا حکم ہوا تو وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس اکڑ کے کھڑا رہا. تو جب اکڑ گیا تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد, تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ, کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من مجھے تو نے آگ سے بنایا, انہیں مٹی سے, اور اتنا بڑا سرکش تھا. توجہ توجہ کہ اپنی پیدائش کا ذکر پہلے کر رہا ہے حضرت آدم کی پیدائش سے. مجھے تو نے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. کیا مطلب ہوا کہ مٹی سے آگ افضل ہے کہ مٹی اوپر سے نیچے گرتی ہے اور آگ جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے. یہ اوپر کی چیز بلند ہوتی ہے نیچے والی چیز سے. مگر اتنا بڑا احمق تھا, اتنا بڑا جاہل, پڑھا لکھا جاہل تھا. اے لڑکے کیا ہو تم, کون سے علاقے کے ہو رہے, کون سے جنگل کے ہو تم؟ یہ شیطان کی مرمت ہم کر رہے ہیں اور اسی سے دوستی کر رہا ہے. سمجھانے کا ہمارے, ارے سمجھانے والا کوئی نہیں جائے گا. سمجھانے والا اٹھ کے ادھر آئے گا کہ ادھر جائے گا. سمجھانے کے رشتہ دار جو ہوں گے وہ ادھر سے ادھر آئیں گے, ادھر آئیں گے کیوں بھائی, یہ ادھر جائیں گے. ہاں توجہ ہے. دیکھو بہت مزیدار چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں مٹی سے, انہیں تو نے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے, اور مٹی افضل نہیں ہے, آگ افضل ہے. انا خیر منہ, یہ بولا. اچھا اتنا بڑا بھتی عقل والا تھا, سمجھ نہ سکا. آگ کا کام ہے جلانا. جی کیا ایک کام آگ کا, کیا؟ ارے بولو نا یار, بولو. جلانا. کوئی چیز بھی آگ میں جھونک دو تو جل جائے گی. لوہا لکڑ لوہے تک کو لال کر دیتی ہے آگ. کوئی چیز, انسان, جن, حیوان, جاندار, کوئی بھی یا بے جان چیز ہے, جو بھی آگ میں ڈالو گے سب بھسم ہو جائیں گی. آگ کا نام ہے جلانا. زندوں کی جان لے لینا یہ آگ کا کام ہے. اور مٹی کا کام کیا ہے؟ اگانا. واہ واہ واہ, کیا کام ہے؟ ارے بولو نا, کیا کام ہے مٹی کا؟ اگانا. ہر طرح کے دانے, ہر طرح کے بیج, کیا بات, ہر طرح کے غلے, ہر طرح کے پھول, ہر طرح کے پھل, گنا ہو کہ غلہ ہو, یہ کون اگا رہا ہے؟ یہ زمین سے ہی اگائے ہیں. اب عجیب و غریب بات ذرا دیکھو, مٹی کے اندر خدا پاک نے خاصیتیں رکھی. ادھر کے نہیں ہے وہ, ادھر کے. چلو کرنے دو جو اپنا کام کر رہا ہے. توجہ ہے. یہ ہمارے ارے وہ بھی رشتہ ہے. ہاں یہ جتنا جو کچھ کر لیں گے وہ ہم برداشت کریں گے. توجہ ہے. ارے یہ سب تفریح والی بات ہے. توجہ ہے. ارے توجہ ہے. مٹی کا کام ہے اگانا, مگر ہر جگہ کی مٹی ہر چیز نہیں اگاتی. آپ یہاں چاہیں کہ سیب اگا لیں تو مشکل, ناریل اگا لیں تو مشکل. یہاں کیا اگائیں گے آپ؟ گنا, گیہوں, جوار, باجرہ, دھان, یا اس طرح کے غلے آپ اگاتے ہیں یہاں, اور زمین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگا دے.
مگر کشمیر میں آپ دیکھو تو وہاں آپ کو بادام اگا دے گی زمین، اخروٹ اگا دے گی، آپ یہاں اخروٹ پیدا نہیں کر پائیں گے، مگر وہاں ایسے ہی مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں زمین میں اگانے کی صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اور پھر کہیں کی مٹی لال ہے، کہیں کی مٹی مٹیالی ہے، کہیں کی مٹی سفید ہے، کہیں ریتا ہے، کہیں بجری ہے، کہیں پتھر ہے۔ ارے بولو کہیں کی زمین پتھریلی ہے؟ ارے زور سے بولو ہے۔ سب کی خاصیتیں الگ الگ، سب کے کام الگ الگ، سب کی صفات الگ الگ، سب کی معاملات الگ الگ۔ یہ مختلف پوری زمین لے لو آپ، پورب سے پچھم اتر سے دکھن تک، سب کی خاصیات الگ الگ ہیں، ہر جگہ کی خاصیت الگ الگ ہے۔ مگر دیکھو قدرت کی شان، ثم قبض قبضة من تراب من الارض، اللہ پاک نے ایک جگہ کی مٹی سے حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا، ہر جگہ کی مٹی لی اور قدرتی قبضہ لے کر ساری مٹی ایک جگہ کی، ہر جگہ سے مٹی، سیالی سے بھی گئی تھی، قاضی پورہ سے بھی گئی تھی، جوکھن پور سے بھی گئی تھی، بریلی شریف سے بھی گئی، کہاں سے؟ کھائی کھڑی سے بھی گئی تھی، اچھا ڈھکیا ڈلاری سے بھی گئی تھی نہیں؟ بولو بولو کیا گئی تھی نہیں؟ ارے نہیں گئی تھی، زور سے بولو نہیں تو ایسی رہ جاؤ گے۔ گئی تھی نا مٹی، ہر جگہ سے مٹی گئی۔ اب ساری مٹی پورا پچھم اتر دکھن کی، یہ چیزیں روز سننے تمہیں نہیں ملیں گی، یہ تفسیر کر رہا ہوں میں قرآن پاک کی آیت کی۔ ہر جگہ کی مٹی اللہ پاک نے جمع فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا اس کو گوندھو، ایک میک کر دو۔ کیا جی ساری مٹی کو ایک میک کرو، ملاؤ۔ اللہ اکبر، یہ مٹی ملائی کیوں گئی؟ کیوں ملائی گئی؟ اس لیے ملائی گئی کہ پورب سے پچھم اور اتر سے دکھن کے لوگوں کے دل ایک ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان محبت قائم ہو جائے، بہت مٹی گوندنے میں محبت قائم فرمائی ہے خدا پاک نے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بولو سبحان اللہ۔ جس سے شیطان سے دوستی کرنا وہ مت بولنا، اور جسے اللہ سے دوستی کرنا ہے وہ بولو سبحان اللہ۔ اوپر والے تو دوست ہیں ہی اللہ پاک کے، یہ کیوں بولیں گے؟ بولو گے؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ پکے، اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ کے نیکوں میں شامل ہو جائیں، نیک بندوں میں، آمین، بخشے ہوا میں ہمیں اللہ پاک شامل کر لے، آمین، شیطان کی راہ سے بچائے پروردگار، آمین۔ اب جب بنا دیا پتلا، کیسے پڑھتے ہو قرآن پاک؟ ذرا سمجھو، کنز الایمان بھی پڑھ لیا کرو، خزائن العرفان جو اس پر حاشیہ ہے، صدر الفاضل کی تفسیر وہ بھی پڑھ لیا کرو، پتہ لگے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، وخلق الجان من مارج من نار۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے پیدا فرمایا انسان کو کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے، اور جنوں کو پیدا کیا بھڑکتی آگ سے۔ جن پیدا کیے گئے
بھڑکتی آگ سے، اور جن پیدا ہوئے وہ انسان پیدا ہوئے بجتی ہوئی کھنکھراتی مٹی سے، پتلا بن گیا، سوکھ گئی مٹی. اچھا اب مٹی سوکھ گئی، بن گیا پتلا. کس طرح کا پتلا بنا؟ آپ دیکھو خدا پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ. جی ایک سبق پڑھ لو ہم سے بھی آج، سبحان. ایک درس ہے یہ درس. بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنایا، اب بنایا علی صورتہ. یہ ہے مسئلہ زیر غور. تو بعض لوگ تو ترجمہ سیدھے سیدھے کر دیتے ہیں اپنی صورت پر، معاذ اللہ، اور خدا صورت سے پاک ہے. بے شک بولو خدا جی صورت سے پاک ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ مسئلہ اٹک گیا. اٹک گیا مسئلہ تو بریلی شریف چلنا پڑے گا. سبحان اللہ. بریلی شریف چلنا پڑے گا. اس طرح کی ساری گتھیاں جہاں سلجھتی ہیں اس جگہ کا نام ہے بریلی شریف. بے شک. یہ دیوبندی اُلے ملے چلے جلے سب یہ جتنے ہیں یہ تو ایسے ہی کر مارتے ہیں. اللہ نے اپنی صورت پہ حضرت آدم کو پیدا کیا، اپنی صورت پہ پیدا کیا. ارے ائمہ کو خدا تو صورت سے پاک ہے. چلو بریلی شریف والے امام سے پوچھتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، حضور آپ فرمائیے. تو وہ ترجمہ کرتے ہیں جو بالکل حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ جاہلوں سے مرجے کے لوٹانے میں غلطی ہوئی ہے. یہ میرے عزیز نائب پڑھا ہے نا، ذرا دیکھو. ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے وہ ہے مرجے، اور ضمیر ہوتی ہے راجے. تو اعلیٰ صورت ہی کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ تو جاہلوں نے لوٹا دی اللہ کی طرف. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتی نہیں ہے ضمیر. یہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ آدم کی طرف لوٹ رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے ان کی صورت پر پیدا فرمایا. اب آنکھوں میں چمک دمک کیسے ہوئی؟ آنکھوں میں چمک دمک کیسے پیدا ہوئی؟ یہ چوندھیا کیسے گئی آنکھیں؟ چمکا کیسے لگا آنکھوں کو؟ چندھیائی کیوں آنکھیں ملا جیوں کی؟ یہ ملا جی یہ وہابی مولوی، ان کی آنکھیں کیوں چندھیائیں؟ بولے حضرت آدم ہی کیا سب اپنی صورت پہ پیدا کیے گئے؟ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آدم اپنی صورت پہ پیدا کیے گئے؟ یہ چوندھیا گئی. اب میں یہ ان کی چکا چوند دور کرتا ہوں. سن لو اے جاہلوں کے اماموں، سن لو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے اوروں کو جو پیدا فرمایا حضرت آدم کی اولاد کو، تو اس کا حساب ہی الگ رکھا. الگ حساب ہے. کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. کیا بات ہے! تمہاری جگہ میں بیٹھا ہوتا نا تڑپ اٹھتا، میں تڑپ اٹھتا. جی بولو جی، ارے تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ادھر والے درسگاہ ہے، یہ درسگاہ تفسیر کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو جاتا ہے. جمع ہوا 40 تو نہیں 80. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک،
اور پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن میں. دیکھو 40 دن تک نطفہ، پھر علقہ 40 دن، اور پھر کیا ہو جاتا ہے مضغہ. یہ 40 دن کے 3 چلے ہیں. کیا ہے 3 چلے. اب 40 دن میں حالت بدل رہی ہے. حالت جب بدل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کے عدد میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے. اسی لیے اہل سنت جب مردے کو 40واں دن ہوتا ہے تو فاتحہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکر پوری. عشق محبت، عشق محبت. دل لگ رہا ہے. اچھا رہا، جھاڑ سے نکلا بھاڑ میں گھس گیا. ارے اب تھوڑی دیر میں تقریر اور ہوگی کیونکہ ہمارے اور مقرر ہے بھائی. نہ قاری رفیع حسن پھر بلا لیو دوبارہ. اور اتنا مطلب لمبا مت کراؤ ہم سے کام، بڑا ٹائم لگا ہے بلانے. اب بن گیا مضغہ. اب یہ جو ہو گیا کام تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیج دیا. وہ فرشتہ ماں کے شکم میں اس بچے کی تصویر بنا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فرشتے نے تصویر بنائی. اچھا اب سنو، ایک اور آیت میں سناتا ہوں. يصبغكم في الأرحام کنجوسی مت کرو، جسے اللہ نے زبان دی ہے بولنا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے رحم میں، جی ماؤں کے پیٹ میں. کون بناتا تصویر؟ اللہ پاک. آیت پڑھئے نا یہ یصبرکم. اللہ پاک، اللہ پاک ترا دھیان رہے. اللہ پاک تصویر بنا رہا ہے. کس کی؟ وہ بچے کی. تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں. ماں کے پیٹ میں تصویر بن رہی ہے. بنا کون رہا ہے؟ اللہ. ارے زور سے بولو نا. یہ ہری ٹوپی والے نہیں بول رہے ہیں، اللہ پاک. ہاں اچھا. اب دیکھو حدیث میں کیا آیا کہ تصویر فرشتہ بناتا ہے. اے میرے عزیزو، یہ سمجھنے کی چیز ہے. خدا فرما رہا قرآن میں کہ اللہ پاک تصویر بناتا ہے، اور حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتہ بناتا ہے. اللہ پاک بھیجتا ہے فرشتے کو، وہ تصویر بناتا ہے. اب کیا آیت میں اور حدیث میں جھگڑا ہے؟ کیا رسول اور خدا کے اندر اختلاف ہے؟ نہیں، یہ اختلاف ملا کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف کس کا ہے؟ ملا کا. یہ ملا اختلاف میں پڑ گیا. اب میں پوچھتا ہوں، اے ملا ذرا یہ بتا، خدا تصویر بناتا ہے کہ فرشتہ؟ اب تو کیا بولے گا؟ اگر کہے کہ خدا بناتا ہے تو حدیث کے خلاف، اور اگر کہے فرشتہ بناتا ہے تو قرآن کے خلاف. اب ملا پھنس گیا. کیا بات ہے؟ پھنس گیا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں یاد آ گیا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند مناظر اہل سنت علامہ قاری صغیر احمد جو کپوری عشق محبت عشق محبت لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے کبھی شکار کیا تم نے تالاب میں جا کے دریا میں جا کے نہیں بنچھی سے کانٹے سے تو جب تم خوشبودار غذا لگاتے ہو تو مچھلی روہو لپک کے جب خوشبو پہنچی چارے کی تو روہو آیا اس نے وہ لقمہ بنایا اس کو آپ نے ڈالا چارہ پھنس گیا بیچارہ پھنس گیا بیچارہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لے کے بھاگتا ہے مچھلی بھاگتی ہے لے کے اگر بھاگے نہیں تو اتنی مصیبت نہ ہو لیکن اسے بھاگنا ہے کیونکہ مزہ آ گیا چارہ ملا بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگا کہ چارے میں چھپا ہوا کیا ہے جب لے کے بھاگا اور اس نے بنچی نے مارا جھٹکا بنچی والے نے جھٹکا مارا بیٹا چین کی گھڑی کھول دے اچھا چین کی گھڑی کھول دے چین کی گھڑی جو باندھے ناجائز ہے اچھا ایسی گھڑی باندھنا فیتے والی سنو یہ مسئلہ تھا ہم نے بتا دیا سنو جھٹکا جو مارا تو وہ کانٹا جو اندر تھا وہ ادھر سے نکل گیا مچھلی کے نکلا اور جب نکلا تو اس نے ڈھیل دی پہلے ابھی تک کھینچا نہیں تھا جھٹکا نہیں مارا ڈھیل دی اب وہ مزہ آ گیا مچھلی کو اس نے کہا مزہ آ گیا لقمہ مل گیا ترنے والا مل گیا ایک کوٹے کوٹی والے تر لقمہ مت سمجھنا اکھٹا کانٹا اٹکے گا تیرے بھی یہی نارسی کا کانٹا کیا بات ہے ایسا ہاں اٹکے گا تیرے بھی مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے اور صیاد شاد ماہ کے کانٹا نگل گئی کیا بات اللہ ملے نہ ملے لقمہ ملے نہ ملے وجود تو سلامت رہے بولو 4 دن کے کوٹے کوٹی سے کچھ نہیں بنتا بگڑتا اگر ہم سلامت ہیں تو 1000 غلہ ہمیں نصیب ہو جائے گا قرآن فرماتا ہے کہ روزی کوٹا کوٹی والا نہیں دیتا کو روزی تو اللہ پاک عطا فرماتا ہے بے شک حق ہے بے شک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ پاک جس کو چاہتا بے حساب روزی دیتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین سبحان اللہ تو اس پہ مت ملو للچو تھوڑے پیسوں میں مل جا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں یہ وہی کانٹا ہے کانٹا جو اندر لقمے کے اندر چھپا ہوا ہے یہ وہی کانٹا ہے ہاں سمجھے کہ نمبر یہ ہے مسکال کر دو کیا ضرورت ہے بھائی وہاں شمار ہو رہی ہے مسکال تو پتہ لگ رہا ہے کہ کون مسلمان ہے جو اس کی حمایت میں ہے جی ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے اور صیاد شاد ماہ کے کانٹا نگل گئی اب ملا جی مسئلہ حل کریں خدا صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں یا فرشتہ بناتا ہے اگر یہ کہیں کہ خدا نہیں بناتا تو قرآن کا انکار
اگر یہ کہے فرشتہ نہیں بناتا تو حدیث کا انکار، قرآن کا انکار کرے تو جہنمی، اور حدیث کا انکار کرے تو جہنمی۔ اب بولو کیا کرو گے ملا جی؟ تو تم کو بھی چلنا پڑے گا سمجھنے کے لیے بریلی شریف۔ کیا بات ہے، چلنا پڑے گا، ہر حال میں چلنا پڑے گا، سمجھنا ہے تو چلنا پڑے گا بریلی شریف۔ دیوبندی مولویوں کو بھی چلنا پڑے گا، غیر مقلد مولویوں کو بھی چلنا پڑے گا۔ آؤ آؤ آؤ، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں آئے، آؤ، آنا پڑے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیسے حل ہو جائے گا؟ بات یہ ہے، ارے میرے ان کے غلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، ہم نے بھی تو بہت بڑا الجامعۃ القادریہ بنایا ہے، ادھر کتنے تو اس میں بھی پڑے ہوئے ہوں گے وہاں کے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ مگر ملا جی مولویوں اندھا دھند داخلہ نہیں ہوگا الجامعۃ القادریہ میں، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کلمہ بھائی کیا بات ہے، کرا کے مسلمان بناؤں گا، تب داخلہ کروں گا، تب تمہیں مطلب بتاؤں گا کہ قرآن اور حدیث کے دونوں کا مطلب کیا۔ مختصر المعانی وغیرہ میں، تلخیص وغیرہ میں اور متبل وغیرہ میں، بلاغت کی کتابوں کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے۔ مثال دی ہے اسناد مجازی کی، حزم امیر العسکر، کہتے ہیں کہ صاحب لشکر نے، بادشاہ نے، امیر نے لشکر کو شکست دے دی، مخالف لشکر کو شکست دے دی، کس نے؟ بادشاہ نے۔ یہ کہاوت عربی میں رائج ہے، کیوں بھائی؟ شکست دے دی اور بادشاہ اپنے تخت سے ہٹا تک نہیں، بولو بھائی، گیا کہیں محل سے نکل کے نہیں گیا، اور کہتے کیا ہیں کہ بادشاہ نے شکست دے دی، مطلب یہ بھیجا تھا لشکر اس نے، اور لشکر نے شکست دے دی تو نسبت بادشاہ کی طرف ہو گئی۔ وہی معاملہ یہاں ہے، خدا پاک نے بھیجا تھا فرشتہ، فرشتے نے جو صورت بنائی در حقیقت وہ خدا ہی نے بنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکر پوری، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی، علماء اہل سنت حضرت ناصر سبحانی صاحب قبلہ۔ بہت پیاری تقریر کرنے والے ہیں، آ جاؤ، بہت پیاری تقریر کرنے والے ہیں، بیٹھو بیٹھو۔ سبحان اے آدمی، ابے آدمی ہے کون؟ بیٹھ بیٹھ جا، ابھی بیٹھ جا، اب ہماری تقریر پوری ہو رہی ہے۔ بناتا ہے مجازن، اب تصویر بنا دی، ذرا غور کرو، ایک ہی پتلا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ جونک کی شکل بن گئی 420 دن کے اندر، 80 دنوں 160، اور پھر 40 دونی 80 اور 80 120 دن کے اندر 4 مہینے میں یہ تصویر بنی، اور اس تصویر کے اندر وہ تصویر بنی کیسے؟ فرشتے نے بنائی اللہ کے حکم سے۔ اب آنکھ، کان، ناک، زبان، تلی، پھیپڑا، دل، رگیں، نسیں، ہڈیاں، جوڑ، یہ 360 تو جوڑ ہی ہیں بدن انسانی میں۔ صورت کتنی پیاری بنائی، آنکھ کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہی ہے، جی، ناک جہاں ہونی چاہیے وہی ہے، جی جی، بولو نا، ہاتھ جہاں ہونا چاہیے وہی ہے، اور ہاتھ اگر ایسے ہوتے ایک پیچھے ایک آگے تو اتنا برا لگتا ہے انسان، اور ناک اگر آگے کو بجائے پیچھے لگ جاتی تو، آنکھیں بجائے آگے لگنے کے یہ گالوں پہ لگ جاتی تو، سوچو ایسی سارے جسم کو دیکھو، جس قدر موزونیت انسان کے بدن میں، جس طرح حسن، جس طرح جمال انسان کے بدن میں اللہ پاک نے رکھا ہے، اور پھر خود ہی اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کیا بات، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔
بہترین صورت میں بہترین سانچے میں ڈھال دیا اور تعریف اپنی فرمائی فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہترین خالق ہے وہ. تو اب یہ اللہ پاک نے تصویر بنائی میرے عزیزو. اس کے بعد ایک دم آپ باہر نہیں آئے, دنیا میں نہیں آئے, 5 مہینے اور رہنا ہے کیونکہ فرشتے نے وہیں پر روح ڈال دی. 4 مہینے کے بعد بچے میں کیا پڑتا ہے؟ روح, جان پڑتی ہے. اب جان پڑ گئی بچے کے اندر. اب بچہ بڑھنے لگا تو بڑھنے کے لیے ضروری ہے غذا استعمال کرے. اب غذا تو وہاں پر ہے نہیں. کیوں بھائی, ہے کوئی غذا وہاں؟ نہیں. تو اللہ پاک نے یہ ناف کے ذریعے اللہ پاک نے ماں کے اس خون کو جو ناپاک ہوتا ہے, اگرچہ اس کی ناپاکی کا اندر حکم نہیں ہوتا, باہر نکلتا جب ہی ناپاک کر دیتا ہے, اس کو ناف کے ذریعے بندے کے بدن میں پہنچا دیا. یہ بندے کی غذا 5 مہینے ہے ماں کے شکم میں, اسی سے بچہ بڑھتا ہے, پلتا ہے. اور وہی نال ساتھ میں بندے کے آتی ہے تو بچے کی وہ نال کاٹی جاتی ہے. اور تمہاری کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے بولو نا رے, یہ ابھی لگی ہوئی ہے, گر جاتی ہے 8-10 دن میں گر جاتی ہے, 15 دن میں گر جاتی ہے. کیوں بھائی دیکھیے نہیں, ماں کے پیٹ میں غذا مل رہی ہے اور اس خون سے ناپاک سے غذا کے جس سے وہ ماں ناپاک ہو جاتی ہے ہر مہینے کم سے کم 3 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہے. لیکن اس سے بچہ پڑھ رہا ہے, بل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پل رہا ہے. میرے عزیزو, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی پہلی خوراک کیا ہے, کس پہ اترا رہے ہو. دھن دولت پہ اترانے والوں, پہلی خوراک کو دیکھو. ایسا وہ خون ناپاک ہے کہ جس کی وجہ سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے, غسل فرض ہو جاتا ہے. بولو, پھر اتراتے ہو. تکبر, غرور, دولت مل گئی تکبر, علم مل گیا تکبر, سلطنت مل گئی, حکومت مل گئی تو پھر تو آدمی فرعون بن گیا. پہلی غذا کو دیکھو. اچھا, مگر عجیب حکمت ہے اللہ پاک کی کہ غذا اللہ نے منہ کے ذریعے بچے کو نہیں دی ماں کے شکم میں. کہاں کے ذریعے دی؟ ناف کے ذریعے. منہ کے ذریعے کیوں نہیں دی غذا؟ وہ ماں کے پیٹ میں خون منہ کے ذریعے کیوں نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ منہ جو بنایا ہے یہ اپنے اور اپنے حبیب کا نام لینے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت, حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکھن پوری. عشق محبت, عشق محبت. اس منہ کو اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں بچا لیا ناپاکی سے, اب اس منہ پہ کوئی حرام لقمہ لائے یا حرام شراب لائے, بتاؤ وہ حرام کار آدمی جو شراب سے اپنے منہ کو ناپاک کر رہا ہے, دوسروں کا مال مار کے اپنے منہ کو ناپاک کر رہا ہے, جھوٹ فریب مکاری کر رہا ہے, بول رہا ہے, غیبت چغلی, اور کتنا بدترین ہے وہ انسان کہ جس کے منہ سے توہین خدا اور توہین رسول, توہین ولی نکلتی ہے. وہابی بے دین کتنا بڑا ناہنجار ہے. چلو بات ہو گئی. اب یہ سمجھو, دیکھو کہ بچے کی خوبصورتی ہو گئی. اب اسے تفصیل کبھی پھر سننا, کبھی پھر آئیں گے تو پھر یاد دلانا ہمیں. آپ کو یہ سورہ 3 کی تفسیر کروں گا میں پھر انشاءاللہ. اچھا, اب تصویر بن گئی, مگر اس کے بعد بچہ جب باہر آ گیا, بڑھنے لگا, دھیرے 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 دھیرے, پتہ ہی نہیں لگتا کب بڑھ رہا ہے, ارے کچھ, لیکن بڑھتا رہتا, روز بڑھتا, روز بچہ روز اتنا بڑا تھا, پھر اتنا, پھر اتنا, پھر اتنا, پھر اتنا, پھر اتنا, پورا آدمی ہو گیا. ارے جو ہو گئے وہ تو بولو. اچھا, جو نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے, اس لیے بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. تو یہ دھیرے دھیرے تدریجاً بڑھایا. ہر انسان
سوائے حضرت آدم کے ان کو اللہ پاک نے جتنا بڑا پتلا بنایا تھا ان کی صورت پر انہیں پیدا کیا، صورت کے مطابق پیدا کیا، یعنی ان کی صورت کاملہ پہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا، ان اللہ خلق آدم علی صورت، بے شک اللہ نے آدم کو ان کی صورت کاملہ پر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی حسین صورت دی ہے اللہ پاک نے۔ اچھا اب پیدا فرما دیا میرے عزیزو، ماں کے شکم میں فرشتے نے تقدیر بھی لکھی، یہ کہ کب کیا کھائے گا، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ کیا کام کرے گا، جتنی زندگی بھر کے کام ہے سب لکھ دیے، وَأَجَلَهُ اس کی موت لکھ دی کب مرے گا، وَرِزْقَهُ روزی لکھ دی کتنی روزی کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ اور یہ بھی لکھ دیا کہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، جنتی ہے کہ جہنمی، فرشتے نے سب لکھ دیا، ہر ایک کے لیے لکھ دیا، ہر ایک کے پیدائش 5 مہینے بعد ہوگی، لیکن 5 مہینے پہلے ہی مرنے کا وقت بھی لکھا جا رہا ہے۔ اے میرے عزیزو ذرا غور کریں، یہ لکھنے والا کون ہے؟ فرشتہ۔ کون ہے؟ ارے کون ہے؟ بولو کون ہے؟ فرشتہ۔ اب دیوبند کے ملوں سے پوچھو کہ فرشتہ غلام رسول ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو جب غلام کا یہ عالم کہ کون کب مرے گا وہ بھی لکھ رہا ہے، کہاں مرے گا وہ بھی لکھ رہا ہے، کس مرض میں مرے گا وہ بھی لکھ رہا ہے، کتنا کھائے گا وہ بھی لکھ رہا ہے، کہاں جائے گا وہ بھی لکھ رہا ہے، کیا کمائے گا وہ بھی لکھ رہا ہے۔ ارے جب فرشتے کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ میرے عزیزو یہ بہترین صورت میں اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی اطاعت کے لیے۔ پھر شیطان مردود جو ہے، مردود، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھو میرے عزیزو، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ مٹی میں فائدے بہت ہیں اور آگ کا کام ہے جلانا، خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔ تو شیطان میں خاصیت پیدا ہو گئی جلن کی، کس کی؟ کس کی؟ جلن کی۔ وہ جل مرا حضرت آدم سے، سے جلا، حضرت آدم سے حسد میں مبتلا ہو گیا، جلن میں مبتلا ہو گیا۔ اب جتنے بھی جلن کرتے ہیں، نبی سے جلیں تو حسد، خدا سے جلیں تو بھی یہ جلن، اور ایک دوسرے سے سنی مسلمان سے جلے تو بھی یہ جلن ہے، یہ حسد ہے۔ جہنم میں لے جانے کے لیے شیطان کے نقش قدم پہ یہ چل رہا ہے، جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جلن سے بچو، حسد سے بچو، وہ شیطان کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا ہے۔ تو بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب یہ کھلا ہوا دشمن ہے اور انسان کا ایک دشمن اور بھی ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے چھپا ہوا دشمن۔ وہ ہے کون؟ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ یہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ دو دشمن ہیں انسان کے، ایک دشمن شیطان، زور سے بولو، زور سے بولو، شیطان، اور دوسرا دشمن نفس ہے۔ دونوں سے بچو۔ کھلا دشمن شیطان،
چھپا دشمن نفس ہے، شیطان کبھی دور ہو جاتا ہے انسان سے، اذان پڑھیے تو دور بھاگ جائے گا، ارے اذان پڑھو گے تو کئی میل دور سے بھاگ جاتا ہے شیطان، مسجد میں پڑھو تو بھی دور بھاگ جاتا ہے، اور قبرستان میں پڑھو، قبر پہ اذان پڑھو تب بھی بھاگ جاتا ہے، یہاں سے اندر والا وہ جو ہے شیطان ابلیس وہ بھاگتا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور قبرستان سے تو دونوں قسم کے بھاگتے ہیں، من الجنت والناس، بس ٹھیک ہے، شیطان سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینا، عشر ادا کرنا انشاءاللہ، اور حلال روزی کماؤ، حرام سے بچو، جن کے داڑھی نہیں ہے وہ چہروں پہ داڑھی رکھو، اور شادی بیاہ کرو تو لڑکوں کو بیچو مت، بیچو مت، لڑکے بیچ رہے ہیں، لوگ لڑکے بیچ رہے ہیں، باپ اپنے لڑکے کو بیچ رہا ہے، لڑکی والا پریشان ہے، ہم نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی ہے، ایک چمچہ کسی سے نہیں مانگا، تو سیالی میں سمجھانا ہے، پوچھو، گھر تک نہیں دیکھنے آئے تھے ہم ان کا، ہاں ہم نے نہیں دیکھا تھا گھر، ہمیں تو ایک چمچہ نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، حافظ یعقوب صاحب ہمارے سمدھی ہیں، انہوں نے ہم سے جب جا کے کہا کہ آپ کی حیثیت اور ہے، ہماری اور ہے، آپ کیسے تیار ہیں شادی کرنے کے، تو ہم نے کہا لڑکی چاہیے، بس لڑکی ہماری لڑکیوں کی دیکھی والی تھی، ان کی امی کی دیکھی والی تھی، وہ پڑھتی تھی وہاں پر گھوسی میں، کہا لڑکی چاہیے، بس نکاح لڑکی سے ہوگا، جہیز سے نہیں ہوگا، ہم نے ایک چمچہ نہیں مانگا، اور انہوں نے جو اپنی خوشی سے دیا اپنے دیا، وہ جانے ان کا جانے کام، تو میرے عزیزوں دوسرے بیٹے سے بھی ہم نے شادی ایسی کی ہے، نہ ہم نے ایک پیسہ پہلے اٹھوایا ان سے کہ ہم صاحب مگنی کے لیے 200 آدمی لے کے آ رہے ہیں، آج کل یہ رسم بد بھی چل رہی ہے، ہم نے نہیں کی مگنی، نہ لڑکوں کی شادی میں نہ لڑکیوں کی شادی میں نہیں کی، یہ میرے عزیزوں ہوش میں آؤ، آج تو سنا ہے 15-15 لاکھ میں لڑکے بک رہے ہیں یہاں پر، اور کیسے کیسے اللہ کی پناہ بولتے ہیں، ارے وہ صاحب وہاں پر اسکارپیو مل رہی تھی ہم نے لی نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسکارپیو وہاں مل رہی تھی ہم نے لی نا، نہیں لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہیں لی تم دے دو، جھوٹ فریب مکاری، اے میرے عزیزوں اصلاح کرو، لڑکی لڑکے دونوں اللہ دیتا ہے، لیکن ہوش میں رہو، اور جو مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ فقیر کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے، یعنی اس کی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے، تو نماز 5 ٹائم کی پڑھو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جلدی جلدی بول دو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، لڑکے بیچو گے کہ نہیں؟ بولو جہیز مانگو گے کہ نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک توفیق دے، اور وہ نہ مانے تو کوٹے والے سے اناج خریدو گے کہ نہیں؟ بولو ایسے بولو نہیں، اور اس کو بھی ہوش میں آ جانا چاہیے، اللہ پاک توفیق دے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے، اب یہ جو ہیں ہمارے شہزادے مولانا عمران حنفی بہت آنے والے نہ آیا کوئی تجھ سا، اے آنے والے سراجم منیرا، لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ وہابی،
جلدی سن لو آخری شعر یا آخری بند پڑھ رہا ہوں میں. وہاں بھی جہنم کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر تم دیر نہ کرو حافظ منور صاحب حکیم جی تو ایک سے لے کر